کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ وقت جیسے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسلتا جا رہا ہے؟ ابھی کل کی بات لگتی ہے کہ ہم بچے تھے اور آج اچانک ہم بڑے ہو گئے ہیں۔ سال مہینوں کی طرح اور مہینے دنوں کی طرح اور دن گھنٹوں کی طرح گزر رہے ہیں۔ دل میں سوچو تو ایک عجیب سا خوف بھی بہتا ہوتا ہے اور سوال بھی آتے ہیں کہ آخر وقت اتنی تیزی سے گزر کیوں رہا ہے؟ کیا یہ صرف ہمارا وہم ہے یا واقعی کچھ بدل چکا ہے؟ قرآن اس بارے میں کیا فرماتا ہے؟ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقت اللہ کی ایک نشانی ہے۔ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے، یعنی وقت کا ضیاع انسان کی سب سے بڑی تباہی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وقت سمٹ جائے گا، یعنی کہ سال مہینوں کی طرح اور مہینے ہفتوں کی طرح محسوس ہوں گے۔ آج ہم بالکل وہی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کیا یہ صرف دماغ ذمہ دار ہے؟ جدید فزکس بتاتی ہے کہ وقت ایبسلیوٹ نہیں بلکہ ریلیٹیو ہے۔ آئنسٹائن کے نظریے کے مطابق رفتار اور کشش ثقل وقت کو بدل سکتی ہے، یعنی وقت واقعی مختلف حالات میں مختلف رفتار سے چلتا ہے۔ اب ذرا غور کرو، آج کی دنیا میں رفتار کتنی بڑھ چکی ہے۔ سوشل میڈیا، موبائل سکرینز، انفارمیشن اوورلوڈڈ۔ ایک دن میں وہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں جو پہلے لوگ مہینوں میں نہیں دیکھتے تھے۔ دماغ کو یعنی کہ ہم لوگ آرام ہی نہیں دیتے، اس کو آرام ملتا ہی نہیں ہے، اور جب دماغ مسلسل مصروف رہے تو وقت اڑتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ قرآن ہمیں خبردار کرتا ہے کہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم دنیا میں اتنے کھو گئے ہیں کہ وقت کا اصل مقصد بھول گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وقت اس لیے نہیں دیا کہ ہم اسے سکرول کرتے گزار دیں، بلکہ اس لیے دیا تاکہ خود کو پہچانے، اپنے رب کو پہچانے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ آج ہمارے پاس وقت تو ہے مگر فراغت نہیں، دل بے چین ہے، نیند پوری نہیں، سکون غائب ہے، اس لیے وقت بھاگتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ برکت کا اڑ جانا بھی وقت کی تیزی سے گزرنے کی ایک علامت ہے، ایک وجہ ہے۔ پہلے تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہو جاتا تھا، آج پورا دن گزر جاتا ہے اور لگتا ہے کہ کچھ کیا ہی نہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کو اپنے وقت کے مرکز سے نکال دیا ہے۔ جب زندگی سے ذکر نکل جائے تو وقت بے معنی ہو جاتا ہے، اور جب مقصد ختم ہو جائے تو دن رات میں فرق نہیں رہتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وقت دوبارہ میننگ فل لگے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہو، اس کا کوئی ایم ہو، اس کا کوئی نظریہ ہو، تو ہمیں واپس لوٹنا ہوگا۔ نماز کو جان بوجھ کر نہیں پڑھتے، نماز کو بوجھ نہیں بلکہ وقفہ بنانا ہوگا۔ موبائل سے نظریں ہٹا کر آسمان کی طرف دیکھنا ہوگا۔ قرآن کو صرف پڑھنا نہیں بلکہ سننا ہوگا، سمجھنا ہوگا، ترجمے کے ساتھ اس کو ذہن میں بٹھانا ہوگا، کیونکہ وقت تیز نہیں ہوا، ہم وقت کے غلام بن چکے ہیں۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ وقت کہاں چلا گیا، بلکہ یہ ہے کہ جب وقت ختم ہو تو ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں۔